رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن ظلم، جبر، فسادیت آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ظلم پاکستان میں جاری ہے۔ پاکستان میں 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ ہوا، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، گرفتار کیا گیا، جبری گمشدگیاں ہوئی، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ 9 مئی کے کیس میں گجرانوالہ سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہی میں ایک نام امتیاز حسین ہے۔ امتیاز حسین ایک ایسا انسان ہے جو اوورسیز پاکستانی تھا، جو یہاں پاکستان آیا تھا، پاکستان آ کے پھر یہ محنت مزدوری کرتا تھا، اور اس دن یہ ایک پروٹیسٹ کرنے گیا تھا۔ اس نے وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، لیکن اس کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر کیونکہ گھر کا واحد کفیل تھا، گھر کا واحد کفیل جب جیل میں چلا جائے تو گھر میں جو مشکلیں آتی ہیں وہ وہی جان سکتے ہیں جن کے گھر میں یہ مشکلیں آئی ہوں۔ تو امتیاز حسین کی جو والدہ تھیں وہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکیں، وہ بیمار ہو گئیں، اور پھر جب وہ بیمار ہو گئیں تو وہ اپنے بیٹے کو پکارتی رہیں، امتیاز کو پکارتی رہیں، امتیاز کو آواز دیتی رہیں۔ اور امتیاز وہ بھی جیل میں، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، اور اسے بھی ہاسپٹل وزیر آباد کارڈیالوجی منتقل کیا گیا، اور اس کے پاؤں پہ ہتھکڑی لگی تھی، اس کے پاؤں کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں، اس تصویر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں امتیاز حسین، اس کی والدہ پکارتی رہی، آواز دیتی رہی کہ امتیاز میں نہیں بچنا، امتیاز آ جا۔ وہ اپنے بیٹے کو آوازیں دیتے رہی، لیکن یہ اتنی ظالم، جابر، فاشسٹ یہ حکومت ہے کہ انہوں نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ آج کے دن امتیاز حسین کی والدہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ آج کے دن امتیاز حسین کی والدہ وفات پا گئی ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ امتیاز حسین کو اپنی والدہ کے جنازے پہ شرکت کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جا کے اپنی والدہ کے جنازے کو کاندھا دے سکے، وہ اپنی والدہ کی تدفین کر سکے، اپنی والدہ کو خود ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں رکھ سکے۔ اس انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ انسان تو ٹوٹ گیا ہوگا۔ ہم نے سنا تھا کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، اور وہ جو خود کو ماں کہتی ہے، مطلب آپ ماں کا درد آپ محسوس ہی نہیں کر سکتی کہ ماں کا درد کیا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سے پوچھیں جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، کہ جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو امتیاز کے دل پہ پتہ نہیں کیا گزرتی ہوگی، لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ امتیاز حسین کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ امتیاز حسین اپنی والدہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکا، اور پھر اس سے بڑھ کے ظلم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ امتیاز حسین کو وہاں جیل سے لے کر آئیں جنازہ گاہ میں کہ وہ اپنی والدہ کا جنازہ پڑھ سکے، کاندھا دے سکے، اس کی بجائے والدہ کی ڈیڈ باڈی کو، والدہ کی میت کو ایمبولینس میں رکھ کر یہ سینٹرل جیل گجرانوالہ لے کر گئے ہیں۔ اور وہاں جا کے جو ایمبولینس کا ڈرائیور تھا اس کو اتار دیا گیا، پولیس کا اہلکار بیٹھا اور وہ ایمبولینس کو اندر لے کر گیا، اور وہ ایمبولینس کو اندر لے کر گیا تاکہ امتیاز حسین کو اس کی والدہ کا دیدار کروا سکیں، آخری ٹائم وہ اپنی والدہ کو دیکھ سکے۔ یہ ظلم ہے، یہ اتنا ظلم ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں کہ اگر وہ اس امتیاز کو جنازہ گاہ لے آتے تو کیا ہونا تھا؟ کیا اس نے اپنی والدہ کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ جانا تھا؟ بالکل نہیں بھاگنا تھا، اس نے کہیں نہیں جانا تھا۔ لیکن یہ ظالم ہے، رمضان کے مہینے میں، رحمتوں کے مہینے میں بھی انہیں ذرا شرم نہیں آئی، انہیں ذرا رحم نہیں آیا۔ جس مہینے میں لوگ اللہ سے معافی کی دعائیں مانگتے ہیں، جس مہینے میں اللہ سے لوگ اپنی خطاؤں کی معافی کی دعائیں مانگتے ہیں، اس مہینے میں بھی ان کو شرم نہیں آئی، اس مہینے میں بھی ان کو خوف نہیں آیا، انہیں رحم نہیں آیا۔ آج امتیاز حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ ظلم پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خدا کا قہر ہو ان پہ، خدا کا قہر نازل ہو، جنہوں نے یہ ظلم کیا اور جو اس کے حصے دار ہیں، جو 9 مئی پہ جنہوں نے اس کو نامزد کیا۔ دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ امتیاز حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مزدوری کرنے والا یہ انسان جو ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا، اور آج 20 ماہ ہو گئے اس انسان کو، آج 20 ماہ اس انسان کو جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہو گئے ہیں، اور آج اس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اور پھر دیکھیں، آپ اس چیز کو امیجن کریں، آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ والدہ کی میت کو گھر سے سینٹرل جیل لے کر گئے ہیں،
اور جیل میں لے کر گئے ہیں، جیل میں جا کے امتیاز کو کہا ہے اپنی ماں کو دیکھ لو آخری دفعہ۔ اتنا ظلم میں نے نہیں سنا کبھی پاکستان کے تاریخ میں ہوا ہو۔ اور پھر امتیاز کو کچھ عرصہ قبل جب پتہ چلا کہ اس کی والدہ بیمار ہیں تو اسے بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسے بھی میں نے جس طرح بتایا کارڈیالوجی ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا، اور اس کے پاؤں پہ نا اس طرح زنجیریں باندھی ہوئی تھیں۔ یہ ظلم یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے، خدا را رحم کرے، ان لوگوں پہ رحم کرے، ان پاکستانیوں پہ رحم کرے۔ آپ اپنی انرجی اس پاکستان کے امن کے لیے لگائیں، آپ اپنی انرجی ان پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے لگائیں، بجائے اس کے کہ ایک انسان کو کمزور کرنے کے لیے اس کے کارکنان کو پکڑیں، صحافیوں کو چینل سے نکلوائیں، صحافیوں کو اٹھائیں، لوگوں پہ مقدمے درج کریں، اس چیز سے نکل آئیں۔ ایک تو یہ ظلم گجرانوالہ کا میں نے آپ کو بتایا، دوسرا ایک اور میں نے ویڈیو ابھی ریسنٹلی دیکھی، یہ ایس ایچ او لدے والا وریچ ہے حسن ورک، جو ایک خاتون سے سر عام ہاتھا پائی کر رہے ہیں، اور پھر جو انسان نے روکنے کی کوشش کی اس کا موبائل اس انسان نے پکڑ لیا۔ یہ حسن ورک ایس ایچ او ہے، اور اس خاتون کا جرم یہ ہے کہ اس کو بھائی کو اریسٹ کرنے لگے، اس نے پوچھا کہ کس مقدمے میں اریسٹ کر رہے ہیں، مجھے ایف آئی آر دکھائیں، اور یہ خود کو نواب سمجھتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ خاتون کے سوال کا جواب دیا جائے، یہ خاتون کے ساتھ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ خاتون کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہیں، اور یہ دونوں واقع گجرانوالہ کے ہیں، گجرانوالہ کے سی سی پی او، ڈی پی او اور باقی جتنے ادارے کے لوگ ہیں۔ آپ کچھ خیال کریں، ظلم کی کس حد تک کا آپ نے جانا ہے، اس حد تک آپ ظلم کی چلے گئے ہیں کہ آپ اپنی قبر کو بھول چکے ہیں، آپ وہ 2 گز زمین کے ٹکڑے کو بھول چکے ہیں، آپ بھول چکے ہیں کہ آپ نے مٹی کے اندر جانا ہے، آپ نے جا کے ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ یہ ظلم یہاں نہیں ہوا، دیکھیں اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں۔ ابھی اٹک جیل میں بہت سے لوگ 26 نومبر کو جو گرفتار تھے ابھی بھی قید ہیں، اس کے علاوہ لاہور جیل میں قید ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں ہم پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ جب کہ سوال اٹھاتا ہے اس کو اٹھا لو، گرفتار کر لو، مقدمہ درج کر لو۔ یہی پاکستان میں چلتا آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ امن کے لیے کام کیا جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے، بجائے اس کے کہ قتل و غارت کو روکا جائے، ڈکیتیوں کو روکا جائے، عوام کو تحفظ دیا جائے، اس پہ کام نہیں کرنا۔ کام کس پہ کرنا ہے؟ کس طرح تحریک انصاف کو کمزور کرنا ہے، کس طرح عمران خان کو کمزور کرنا ہے، کس طرح تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنا ہے، کس طرح تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے روکنا ہے، کس طرح تحریک انصاف کو ریلی کرنے سے روکنا ہے۔ پاکستان میں یہ چلتا آ رہا ہے۔ پاکستانیوں اس ظلم پہ آواز ضرور اٹھائیے گا، اس ظلم کے حوالے سے لوگوں کو ضرور بتائیے گا، ان کے کرتوت دنیا کے سامنے ضرور رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔